اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اولیاء کے بعد ادا کا ذکر فرمانا حکمت ہدایت ہے کہ اس مقابلے سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے۔ شان نزول: یہ آیت ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں، اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے حق میں مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ انہیں نفع نہ ہوگا مگر حضور کی سعی بیکار نہیں، سعی یعنی کہ کوشش بیکار نہیں ہوگی، کیونکہ منصب رسالت عامہ کا فرض رہنمائی و اقامت، حجت و تبلیغ اعلیٰ وجہ الکمال ہے۔ مسئلہ: اگر قوم پند پذیر نہ ہو تب بھی ہادی کو ہدایت کا ثواب ملے گا۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے سے آپ مغموم نہ ہوں۔ آپ کی صحیح تبلیغ کامل ہے، اس کا اجر ملے گا۔ محروم تو یہ بدنصیب ہیں جنہوں نے آپ کی اطاعت نہ کی۔ کفر کے معنی اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت یا کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین سے کسی امر کا انکار یا کوئی ایسا فعل جو عند الشرع انکار کی دلیل ہو کفر ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کفار و دلالت و گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے، سننے، سمجھنے سے اس طرح محروم ہو گئے ہیں جیسے کسی کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہو۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کے افعال بھی تحت قدرت الہی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹوں کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کی راہیں ان کے لیے اول ہی سے بند تھیں کہ جائے عذر ہوتی، بلکہ ان کے کفر و عناد اور سرکشی، بے دینی اور مخالفت حق و عداوت انبیاء علیہ السلام کا یہ انجام ہے۔ جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دعا سے انتفاع کی صورت نہ رہے تو خود ہی مستحق ملامت ہیں۔ شان نزول، یہاں سے 13 آیتیں منافقین کے شان میں نازل ہوئیں جو باطن میں کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں، یعنی کلمہ پڑھنا، اسلام کا مدعی ہونا، نماز روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک دل میں تصدیق نہ ہو۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب کا یہی حکم ہے کہ کافر خارج از اسلام ہیں۔ شرع میں ایسوں کو منافق کہا جاتا ہے، ان کا ضرر کھلے کافروں سے زیادہ۔ من الناسی فرمانے میں لطیف رمز یہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات و انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یوں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا، اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسے لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا من الناسی میں سامعین کو تعجب دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ایسے فریبی و مکار اور ایسے احمق بھی آدمی ہیں۔ نمبر 4 نمبر 5 اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکے، وہ اسرار مخفیات کا جاننے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ منافق اپنے گمان میں خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ رسول علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہیں، کیونکہ وہ اس کے خلیفہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسرار کا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ ان منافقین کے چھپے کفر پر مطلع ہیں اور مسلمان ان کے اطلاع دینے سے باخبر، تو ان بددینوں کا فریب نہ خدا پر چلے گا اور نہ رسول پر، نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقیہ بڑا عجیب ہے، جس مذہب کی بنا تقیہ پر ہو وہ باطل ہے۔ تقیہ والے کا حال قابل اعتماد نہیں ہوتا، توبہ ناقابل اطمینان ہوتی ہے، اس لیے علماء نے فرمایا لا تقبل توبۃ الزندیق۔ نمبر 6 بد عقیدگی کو قلبی مرض فرمایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جھوٹ حرام ہے، اس پر عذاب علیم مرتب ہوتا ہے۔ 7 مسئلہ کفار سے میل جول، ان کی خاطر دین میں مداہنت اور اہل باطل کے ساتھ تملق و چاپلوسی اور اس کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور اظہار حق سے باز رہنا شان منافق اور حرام ہے، اور اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا ہے۔ آج کل بہت لوگوں نے یہ شیوا کر لیا ہے کہ جس جلسے میں گئے ویسے ہی ہو گئے۔ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، ظاہر و باطن کا یکساں نہ ہونا بڑا عیب ہے۔ مسئلہ نمبر 8 یہاں الناسو سے یا تو صحابہ کرام مراد ہیں یا مومنین، کیونکہ خداشناسی، فرما برداری و عاقبت اندیشی کی بدولت وہی انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ مسئلہ آمینو کما آمنا سے ثابت ہوا کہ صالحین کا اتباع محمود و مطلوب ہے،
مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ مذہب اہل سنت حق ہے کیونکہ اس میں صالحین کا اتباع ہے۔ مسئلہ باقی تمام فرقے صالحین سے منحرف ہیں لہٰذا گمراہ ہیں۔ مسئلہ بعض علماء نے اس آیت کو زندیق کی توبہ قبول ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ بیضاوی بیضاوی کہتے ہیں زندیق وہ ہے جو نبوت کا مکر ہو، شاعر اسلام کا اظہار کرے اور باطن میں ایسے عقیدے رکھے جو بالاتفاق کفر ہوں، یہ بھی منافقوں میں داخل ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کو برا کہنا اہل باطل کا طریقہ قدیم ہے۔ آج کل کے باطل فرقے بھی پچھلے بزرگوں کو برا کہتے ہیں۔ روافض، خلفائے راشدین اور بہت صحابہ کو، خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے رفقا کو، غیر مقلد ائمہ مجتہدین بالخصوص امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ السلام کو، اور وہابیہ بکثرت اولیاء مقبولان بزرگان کو، مرزائی انبیاء و سابقین تک کو، قرآنی یعنی چکڑالی صحابہ و محدثین کو، نیچری تمام اکابر دین کو برا کہتے اور زبانیں تن دراز کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب گمراہی میں ہیں۔ اس میں دیندار عالموں کے لیے تسلی ہے کہ وہ گمراہوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں۔ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ مدارک